سب سے بڑی 5 غلطیاں جو ہیں وہ آپ لوگ کر رہے ہیں کاز لیٹر کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ 5 یہ بڑی غلطیاں کر رہے ہیں ان کے کاز لیٹر جو ہے وہ ڈیلے میں جا رہے ہیں۔ 90% لوگ جو ہیں وہ کاز کا ویٹ کر رہے ہیں، ان کا کاز ڈیلے میں ہے اور یہ غلطیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے 2 اپریل کو شام 7 بجے تک جو ہے وہ ڈیڈ لائن تھی اور ڈیڈ لائن جو ہے وہ گزر گئی ہے۔ جن کے کاز لیٹر نکل آئے ہیں، ان کے سائن ہو گئے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز ہے۔ ان کے جو کاز لیٹر ہیں وہ 3 منتھ تک جو ہے وہ ویلیڈیٹ ہوگی، ان کے اوپر کوئی نیا رولز جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو وہ 3 منتھ ان کے پاس جو ٹائم ہے کاز لیٹر ختم ہونے کا، تو اس میں یہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ 3 منتھ کے اندر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کا ویزا جو آپ اپلائی کریں گے، آپ کو نیا رول جو ہے وہ آپ کے اوپر اپلیمنٹ نہیں ہوگا، آپ کو پرانے رولز کے مطابق فیسیں وغیرہ پے کرنی پڑیں گی۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جن لوگوں کے کاز لیٹر نہیں نکلے ان کے کاز آٹومیٹک جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور اب انہوں نے یہ کرنا ہے کہ 4 اپریل 9 AM کے بعد 9 بجے کے بعد آپ نے دوبارہ یہ کاز اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو 5 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور یہ کیا پتہ آپ کو نہ پتہ ہو، آپ کے امپلائر کو نہ پتہ ہو، تو جو اگر آپ ایجنٹ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ تو اس 5 چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کاز لیٹر جو ہے وہ ڈیلے میں نہیں جائے گا، ریجیکٹ نہیں ہوگا، آپ کا کاز لیٹر جلدی ریسیو ہو جائے گا۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اینڈ تک۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ویڈیو ہے، انفارمیٹڈ ویڈیو ہے۔ جو بہن بھائی کاز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے اور ابھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نئے لوگ آئے ہیں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کیا کریں، فیڈ بیک کمنٹ کیا کریں ضرور۔ اور چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام وقاص حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں UK ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ انفارمیٹڈ ویڈیو ہے، بہت زیادہ ہیلپ فل ویڈیو ہوگی آپ سب بہن بھائیوں کے لیے جن لوگوں کے اسپیشلی کاز لیٹر نہیں ریسیو ہوئے۔ ان کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس لے کے آئے ہوں جو کہ آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 2 تاریخ جو ہے ڈیڈ لائن وہ گزر چکی ہے، شام 7 بجے تک کا ٹائم تھا۔ لیکن اس میں ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگ اکتوبر میں، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں جن لوگوں نے کاز لیٹر اپلائی کیے ہوئے تھے، جن کے ریسیو ہو گئے ہیں، دیٹس ریلی گڈ، تھینک یو ان کا۔ جن کے ریسیو ہوئے ہیں انہوں نے میسج بھی کیے ہیں، اور کافی لوگ ہیں جنہوں نے میسج کیے ہیں کہ ان کو ابھی تک ریسیو نہیں ہوا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کے ریسیو نہیں ہوئے ان کے آٹومیٹکلی ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اب اپلائی کرنے ہیں 4 تاریخ کو 9 بجے کے بعد۔ تو 4 تاریخ کے بعد آپ جب مرضی اپلائی کریں، آپ کاز نیا کاز جو ہے وہ آپ اپلائی کرنے جائیں گے۔ تو ابھی آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فوراً جو ہے اپنا کاز اپلائی کرنا ہے۔ اور یہ جو 5 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چیزیں آپ کے بہت زیادہ کام کی ہیں، آپ نے ان چیزوں کو اوائڈ نہیں کرنا۔ تو یہ 5 جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جو کیا پتہ آپ نے بھی کوئی ایک بھی غلطی کی ہو کاز لیٹر اپلائی کرنے میں ان 5 میں سے، تو اگر کی ہوگی تو اس وجہ سے آپ کا ویزا کاز لیٹر جو ہے وہ ڈیلے میں گیا ہوگا، آپ کو ریسیو نہیں ہوا۔ اور ابھی اگر آپ کاز لیٹر اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو یہ 5 چیزیں آپ نے یاد سے جو ہے ساتھ لگانی ہے، اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے
میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا اگر آپ ویزا اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں کاز لیٹر سوری تو اس میں اگر آپ تھرو ایجنٹ کے کر رہے ہیں آپ ویزا لے رہے ہیں تو ایجنٹ کو بتانا ضروری ہے اور آپ کا جو امپلائر ہے اس کو بھی. تو جب یو کے ہوم آفس آپ کے جو ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں تو اس میں ابھی یہ بھی چیک ہو رہا ہے آپ کا جو آئلس سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے پہلے کرنا ہے. انگلش ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے کر کے اپنا ساتھ ضرور لگانا ہے. ایجنٹ کو بھی بولنا ہے ساتھ لگائے گا اور آپ کا جو امپلائر ہوگا اس کو بھی انگلش سرٹیفکیٹ مسٹ ہے, ضروری ہے. جب یو کے ہوم آفس چیک کرتے ہیں تو اگر نہیں ہے تو وہ آپ کا کاز ریجیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کو کاز نہیں ملے گا. تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ آپ نے ہر حال میں لگانا ہے. کافی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں کاز چاہیے 3 منتھ ٹائم ہوگا تو ہم جو ہے انگلش آئلس جو ہے وہ کر لیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. آپ نے آئلس جو ہے انگلش ٹیسٹ جو ہے اپنا وہ کرنا ہے پہلے, اس کے بعد کاز لیٹر اپلائی کرنا ہے. تو دوسرے نمبر پہ جو ضروری ہے وہ ہے آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس لیٹر. جو آپ کا جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو چاہیے لیٹر چاہیے, 3 ایئرز کا لیٹر ہونا چاہیے. اس کے اوپر جو ڈیٹ ہوگی وہ 3 سال کی ہونی چاہیے. بے شک کمپنی کی ریکوائر ہے 1 ایئر کا ایکسپیرینس لیٹر جو ہے وہ ساتھ لگانا ہے, لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 3 سال کا ایکسپیرینس لیٹر جو ہے وہ ساتھ ضرور لگانا ہے. 3 سال کا ہونا چاہیے. اس میں چاہے آپ کیئر ورک ویزا کے اوپر آ رہے ہیں یا آپ سکل ورک ویزا کے اوپر آ رہے ہیں تو وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جینون ہونا چاہیے, فیک نہیں ہونا چاہیے. اگر فیک ہے تو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے کاز لیٹر میں, کیونکہ وہ یو کے ہوم آفس والے چیک بھی کر سکتے ہیں جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کال کر کے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں, ایجنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیرینس لیٹر ہے کہ یہ بندہ اس جگہ پہ کام کر رہا ہے, کتنے ٹائم سے کام کر رہا ہے. تو یہ ساری ڈیٹیل وہ پوچھ سکتے ہیں آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنا جو ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ جینون ہونا چاہیے, اوریجنل ہونا چاہیے لیٹر. تو جو ابھی کاز ڈیلے ہو رہے ہیں اور جو ریجیکٹ ہوئے ہیں, کافی لوگ کہتے ہیں کہ ریجیکٹ نہیں ہوتے کاز لیٹر تو ڈیلے میں کیوں ہیں. تو یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, جو ریجیکٹ ہوا ہے اس کا جو ریزن آیا ہے وہ ریزن یہ آیا ہے کہ اس نے جب آپ کے ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں سارے ڈاکومنٹس آپ کے ٹھیک تھے. تو ریجیکٹ ہونے کی وجہ کیا بنی ہے, جب اس نے چیک کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر اس میں تھا ہی نہیں. تو اس یو کے ہوم آفیسر جو ہوتا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ اس بندے کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو یہ بندہ یو کے میں کیئر ہوم کا ویزا اپلائی کر رہا ہے, تو یہ تو ٹوٹلی جو ہے فیک ہے. تو اس بنا کے اوپر اس کا کاز لیٹر جو ہے وہ ریجیکٹ ہوا ہے. تو ایسا بالکل ہوتا ہے, ریجیکٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ کے جو کاز لیٹر ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو ریزن جو ہے وہ یہی ہوتا ہے زیادہ تر کاز میں, آپ کا جو ایکسپیرینس لیٹر ہوتا ہے وہ ایک تو جینون ہونا چاہیے اور دوسرا 3 ایئرز جو ہے وہ ڈیٹ ہونی چاہیے کہ آپ کو 3 سال سے کام کر رہے ہیں فلاں جگہ پہ, آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے. تو ایکسپیرینس لیٹر جو ہے وہ بہت ضروری لیٹر ہے. تو اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کاز لیٹر اپلائی کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ آپ کے امپلائر کو پتہ ہوگی لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے یو کے ہوم آفس والوں کی طرف سے, if the cause is for a skilled worker applying for a health and care visa you can use the sponsor note field to explain how they work eligible for the visa. جو کہ ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ اس کام میں آ رہا ہے تو اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہے کیا یہ بندہ کام کر سکتا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے یہاں پہ, آپ نے یہاں سے بندہ کیوں نہیں چوز کیا. سمجھنے والی بات ہے آپ کے لیے. تو اس پہ آپ نے کرنا یہ ہوگا, اس پہ آپ نے اپنے امپلائر کو بولنا ہے کہ وہ ایک لیٹر ہوتا ہے, لیٹر تو نہیں ہوگا ڈسکرپشن میں لکھنا پڑے گا اس کو, یہ آپ اس سے بات کریں گے جو بھی آپ کا امپلائر ہے, ٹھیک ہے, یا ایجنٹ ہے ایجنٹ کے تھرو ہے.
تو اس کو یہ کہنا ہے کہ جو آپ کا یہ لیٹر ہوگا ڈسکرپشن میں، اس پہ اس نے سیدھی سی جو بات ہے کہ اس نے آپ کے کام کی تعریف کرنی ہے، آپ کی جو اسکل ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ ویزا لے رہے ہیں، اس کام کی تعریف کرنی ہے کہ یہ بندہ ہمیں اچھا لگا ہے، یہ بندہ بہت اچھا کام کرتا ہے، اس طرح کام کر رہا ہے، اتنے گھنٹے کام کر رہا ہے، اور اس طرح کی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا وہ ضروری لگائیں گا۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا جو امپلائر ہے وہ اسی طرح بولے گا کہ اس بندے کے پاس اتنے ٹائم سے ایکسپیرینس ہے، جو آپ نے ایکسپیرینس لیٹر لگایا ہوگا ساتھ 3 ایئرس کا، تو اس پہ علاوہ ایلیجیبل ہے بندہ، یہ بندہ کام کے لائق ہے، اس کو میں کام کے حوالے سے ہی بلا رہا ہوں، یہ مجھے چاہیے، چاہے وہ پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے یا کسی اور کنٹری سے ہے، یہ بندہ جو ہے ہمیں چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں اسپانسر فیلڈ۔ تو یہ آپ کا امپلائر جو ہوگا اس کو پتہ ہوگا ساری ڈیٹیل کا، آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ اسپانسر فیلڈ جو ہے یہ بھی ساتھ لگانا ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ نمبر 4 پہ آتا ہے جناب یو کے کیئر ہوم ویزا کے اوپر اگر آ رہے ہیں آپ، تو اس کی مطلب کہ ان کے پاس یو کے ہوم آفس کا لائسنس ہونا ضروری ہے۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے، لیکن یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کمپنی کی ریٹنگ کیا ہے، گڈ ہے، بیڈ ہے، ویری گڈ ہے، ایکسیلنٹ ہے یا کیا ہے۔ تو اس میں آپ کی اگر جو بھی کمپنی ہے اس کی ریٹنگ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یا گڈ ہے، تو پھر وہ آپ کی بہت اچھی کمپنی ہے، آپ کو ایزیلی کاز لیٹر بھی ایشو ہونے کے چانسز ہوں گے۔ تو اگر یہ ریٹنگ اس کی نہیں ہے اس طرح کی ایکسیلنٹ اور گڈ، تو پھر وہ کمپنی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو ریٹنگ جو ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے، اگر آپ کاز لیٹر اپلائی کر رہے ہیں تو اس پہ ریٹنگ آپ کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ تو اس کے بعد 5واں پوائنٹ جو ہے یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، نمبر آف ورکنگ آورس۔ تو یہ اس طرح ہوگا کہ اس میں آپ نے اپنے امپلائر سے بھی بات کرنی ہے، اگر ایجنٹ کے تھرو ہے تو ایجنٹ سے کہنا ہے کہ امپلائر سے بات کرے اور یہ چیز مینشن کرے، ٹھیک ہے، آپ کا کاز لیٹر اپلائی کرنے میں۔ تو اس میں یہ ہوگا نمبر آف ورکنگ آورس جو ہوں گے آپ کے، اس میں ایک تو آپ کی سیلری وہ مینشن ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے ورکنگ ٹائم ہے، آپ دن میں کتنے گھنٹے کام کریں گے، ویک میں 40 آورز ہیں، 50 آورز ہیں، تو اس طرح سیلری بھی ساتھ مینشن ہونی چاہیے، آپ کے ورکنگ آورز جو ہیں وہ مینشن ہونے چاہیے ہر حال میں۔ یہ چیزیں بہت کم لوگ ہیں جو لگا رہے ہیں، یہ چیزیں نہ لگانے کی وجہ سے آپ کے کاز جو ہے نا ان پہ فرق پڑ رہا ہے، وہ ڈیلے میں جا رہے ہیں، اور جو ڈیلے ہوئے ہیں اس کے بعد ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کے بھی جو ایشو آئے ہیں، جو مطلب کہ ریجیکٹ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے ریزن، تو وہ ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو آپ کا امپلائر تھا اس نے ورکنگ آورز مینشن نہیں کیے ہوئے تھے، اس کے بعد ایکسپیرینس لیٹر کی فالٹ آئی ہے وہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ اور بھی بہت ایسی طرح کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ورکنگ آورز کی جو بات ہے نا یہ سب سے زیادہ ضروری پوائنٹ ہے کہ یو کے ہوم آفس والوں کو پروف چاہیے ہوگا کہ یہ بندہ آ رہا ہے، کہیں یہ بندہ بھاگ تو نہیں جائے گا، کیونکہ بہت زیادہ ایسا کیسز ہو رہے ہیں، بہت لوگ آئے ہیں یو کے اندر اور ان کو کام نہیں ملا اور وہ کام کہیں اور جگہ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو بچنا پڑے گا فیک بندوں سے بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو کاز لیٹر چاہیے یو کے آپ نے آنا ہے تو آپ کے لیے یہ 5 پوائنٹس بہت ضروری ہیں۔ آپ اپنے ایجنٹ کے تھرو اگر کیا ہوا ہے، فری ویزا خریدا ہوا ہے، تو اس کو بولیں گے کہ یہ چیزیں ساتھ مینشن کرے گا۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ کیا ہے امپلائر کے تھرو تو آپ امپلائر سے بولیں کہ یہ چیزیں ساتھ ضرور مینشن کرے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کا جو کاز لیٹر ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگا، ویزا کاز لیٹر جو ہے وہ ڈیلے میں نہیں جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے آپ کو، امید کرتا ہوں سارے پوائنٹس کی۔
تو اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کسی بھی پوائنٹ کی تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا سون ایز پاسیبل۔ تو میرا نمبر جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہے ڈسکرپشن میں، اس میں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی کسی پوائنٹ کی یو کے ویزا کے حوالے سے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کال نہیں کرنی، میسج کرنا ہے، تو آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی بہت ضروری تھی، کیونکہ بہت زیادہ میسج آ رہے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، 3 دن، تو کافی لوگوں کے کاز لیٹر جو ہے وہ اپرووڈ بھی ہو گئے ہیں اور کافی جو ہیں ان کو نہیں اپرووڈ ہوئے، کچھ لوگ ہیں جن کی ریجیکٹ کی ای میلز ان کو آ گئی ہیں اور کچھ کو نہیں آئی۔ تو جو لوگوں کے ڈیلے ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ اب آپ نے فوراً اپلائی کرنے ہیں، اور جو میں نے آپ کو یہ 5 پوائنٹس بتائے ہیں یہ آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید کروں گا کہ جو نئے لوگ آئے ہیں اس چینل کے اوپر وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اس چینل کو سپورٹ کریں، یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے، اس کے اوپر فیملی ویزاز کے حوالے سے بھی ویڈیوز بن رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اپڈیٹ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو لائک کرنی ہے آپ نے، ویڈیو پہ کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں ویڈیو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چلتے ہیں جناب نیکسٹ ولاگ میں۔